یوسف علیہ الصلوۃ والسلام لے کے آئے ایک فیملی کو، اس کے 430 سال کے بعد یہ اب ایک تناور درخت کی صورت میں اختیار کر چکی تھی اور ایک بھرپور قوم جو ہے وہ بن چکی تھی۔ یہاں سے آ کے بنی اسرائیل کی جو قوم ہے اس کا باقاعدہ قوم کے طور پر ایک آغاز ہوتا ہے۔ تو اس میں جو پہلا سائیکل جو شروع ہوا وہ ان کے عروج کا میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم تمام دوستوں کو۔ میں یہ تھوڑا سا بتا دوں کہ پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ بنی اسرائیل کے ساتھ ہمارے کیا ریلیشنز ہیں۔ تو اس میں نے ایک ویڈیو آپ کے سامنے پیش کی تھی جس میں میں نے یہ کہا تھا کہ یہ آج کل یہ جو ابراہیمک اکارڈ کی کوشش کرنے والے ہیں، پہلے بھی یہ کر چکے ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا موجودہ جو یہود اور نصارہ ہیں ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی نظریاتی تعلق ہے ہی نہیں۔ لیکن بنی اسرائیل کیا ہیں اور یہود کیا ہیں، ان کے بارے میں ہمیں جاننا کیوں ضروری ہے۔ آپ نے پچھلے دنوں میں دیکھا ہے کہ گریٹر اسرائیل کا نقشہ بھی جو ہے وہ انہوں نے پبلک کیا ہے اور جان بوجھ کر پبلک کیا ہے ان موجودہ حالات میں، اور اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حالات بڑی تیزی سے کے ساتھ اس طرف جا رہے ہیں جن کی طرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نبی کریم نے جو ہمیں بتایا تھا، جو خبریں دی تھیں، بالکل اسی طرح حالات اس طرف جا رہے ہیں۔ اور آپ اس پہ یقین رکھیں کہ کوئی جتنا مرضی اس کو پھیر دے لے، بل دے لے، جس مرضی نظریے کے نیچے لے آئیں جی، یہ نیشنل جو نیشنلزم ہے وہ ہے، جو جیوگرافیکل پالیٹکس ہے، یہ اکنامکس کی پالیٹکس ہے، لیکن ہونا وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیٹاگوریکل بڑے ہی کانفیڈنس کے ساتھ انہوں نے سیدنا معاذ بن جبل کی ران کے اوپر ہاتھ مار کر کہا تھا کہ عمران البیت المقدس خراب الیثرب، یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہودیوں کے ساتھ ہمارا پڑنا ہی پڑنا ہے، میچ پڑنا ہی پڑنا ہے، کوئی اس کو اوائڈ کر ہی نہیں سکتا۔ دوسری ایک بات اور مد نظر رکھیے گا کہ ہم کرنٹ افیئر پڑھیں گے، لیکن ہم صرف وہ کرنٹ افیئر پڑھیں گے جن کا قرآن اور احادیث میں ذکر ہے اور واضح طور پر اس کے اشارے موجود ہیں۔ تو ہمارا یہ بات طے ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کر دی کہ ہمارا ان یہودیوں کے ساتھ پڑنا ہے، تو ہمیں ان کی نفسیات سمجھنے کے لیے ان کی طریق سمجھنا اور پھر ان کا حال ہے وہ سمجھنا بہت ضروری ہے، تاکہ ہم ان کے مستقبل کے اوپر جو ہے وہ پوری طرح گرپ حاصل کر سکیں۔ تو میں آپ کو مختصراً ایک سفر کراتا ہوں، یہ جو تقریباً سمجھ لیں کہ 4-5 ہزار سال کا سفر ہے، جس میں یہ قوم بنی کیسے اور بنی اسرائیل ہیں کیا۔ تو سب سے پہلے تو ان کا وجود جو ہے وہ بے شک سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد سے نکلا، اور چونکہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اللہ نے ایک نئی اسکیم شروع کی تھی، اور یہ کہا تھا، ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ ہم نے آپ کو امام بنا دیا ہے تمام انسانوں کا، اور انہوں نے کہا کہ میری اولاد کو بھی، لیکن اللہ نے کہا کہ آپ کی اولاد میں جو ظالم ہوں گے ان کے ساتھ میرا وعدہ کوئی نہیں ہے۔ تو یہ بنی اسرائیل جو موجودہ یہودی ہیں، یہ ابراہیم کی وہ ظالم اولاد ہے۔ میں قرآن کے ذریعے ثابت کروں گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے۔ سورہ الحدید کی آیت نمبر ہے 26، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے نوح اور ابراہیم کو بھیجا اور ان دونوں کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی، پھر ان کی اولاد میں سے کسی نے ہدایت اختیار کی، لیکن بہت سارے کثیر تعداد جو تھی وہ فاسق ہو گئے۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، یعنی کہ اللہ نے کہا کہ میں نے 2 سلسلے شروع کیے۔ پہلے نوح کی اولاد سے انہوں نے اللہ نے شروع کیا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کی پہلے جو سکیم تھی اس میں اللہ نے کہا کہ میں نے کتاب اور ہدایت رکھی، اور پھر ابراہیم کی اولاد میں کتاب اور ہدایت رکھی، لیکن بہت کم لوگ جو تھے وہ ہدایت کی راہ انہوں نے اختیار کی، اور میجارٹی آف پیپل جو تھے وہ فاسق ہو گئے، انہوں نے غلط راہ اختیار کی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ العنکبوت میں آیت نمبر ہے جی یہ 27، اس میں اللہ نے کہا کہ ہم نے اسحاق اور یعقوب ابراہیم کو عطا کیے اور ان کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی، اور اسے دنیا میں اس کا اجر عطا کیا، یعنی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں یہ انعام دیا اللہ نے کہ ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھی، اور آخرت میں وہ یقیناً صالحین میں سے ہوگا۔ یہ سیدنا ابراہیم کی تعریف کی اللہ نے
کہ ہم نے اسے ایک اسحاق دیا اور پھر یعقوب دیا۔ اب یہ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دو بیٹے تھے، ایک اسماعیل اور ایک اسحاق۔ اسماعیل کو اللہ تعالیٰ نے بالکل علیحدہ طور پر ایک علیحدہ زمین کے خطے میں آباد کیا، اس کے اوپر ہم کبھی گفتگو نہیں کر رہے، ابھی صرف میں قرآنک ریفرنس بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ دوسرے بیٹے ان کے یہ تھے چھوٹے بیٹے سیدنا اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اسحاق کے بعد میں نے اسے یعقوب عطا کیا، اور یہ دونوں کو ہم نے پیغمبری عطا کی، اور یہ اللہ تعالیٰ کا خاص انعام تھا جو انہوں نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کیا۔ یہ ہوا کیا کہ اسحاق کے بعد یعقوب پیدا ہوئے، یعقوب کو اللہ نے پیغمبری دی، اور ان کے بعد یعقوب کثیر الاولاد ہوئے، ان کے 8-9 بیٹے تھے، ان میں سے ان کا جو سب سے چھوٹے بیٹے تھے سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تعالیٰ نے ان کو پیغمبری عطا کی اور انہیں بڑا ہی بزرگوار، بڑا بزرگی والا اور بڑا مرتبے والا بنایا۔ آپ، میری گزارش ہے کہ تمام میرے سننے والے سورہ یوسف کو پڑھیں، وہ اس میں پوری یوسف کی سٹوری بیان کی گئی ہے، اور وہ سٹوری جو ہے کمال کی سٹوری ہے۔ That's a full of with action, with suspense, with romance and with every thrill, everything جو کسی ایک بہترین سٹوری میں ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے اس کو کہا بھی ہے کہ یہ تمام قصوں میں سب سے خوبصورت قصہ ہے۔ تو سورہ یوسف میں بڑی تفصیل کے ساتھ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا بیان کیا گیا ہے۔ اب یہ ایک فیملی ہے، پہلے آپ یہ دیکھیں کہ ابھی یہ قوم نہیں بنی، یہ ایک فیملی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام وفات پا چکے ہیں، یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ہیڈ ہیں، ان کے 9 بیٹے ہیں، ان میں سے ایک کو پیغمبری دی جاتی ہے، اور سورہ یوسف کے مضمون کے مطابق پھر یہ لوگ جو ہیں، یہ پوری کی پوری فیملی جب یوسف کو بڑی مصائب سے گزرنے کے بعد مصر میں اقتدار کے ایوانوں میں ان کو ایک وزارت خزانہ مل جاتی ہے، وہ شاہ مصر کے وزیر بن جاتے ہیں، تو پھر وہ اپنی اس پوری فیملی کو موو کرتے ہیں مصر میں۔ اب یہ ہو گیا، یہ فیملی ایک گئی ہے مصر میں، یہ کوئی تقریباً جو بیان ہوئی ہے روایات میں کہ کوئی 75 سال کا وقفہ ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر یوسف علیہ السلام کا اپنے باپ اور اپنے بھائیوں کو مصر میں لے کر طلب کرنا یا لے کر جانا۔ تو یہ 75 ابراہیم کے بعد 75 سال کے بعد یہ فیملی جو ہے یہ شام سے مصر میں موو کر جاتی ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ابراہیم بابل میں بیبلونین میں پیدا ہوئے تھے، اور عراق سمجھ لیں آپ، اور وہاں سے اللہ کے حکم سے ہجرت کی تھی اور وہ ملک شام میں آئے تھے۔ شام سے اب یہ فیملی چلی گئی مصر میں۔ مصر میں جا کے تو یہ فیملی جو ہے ظاہر ہے بڑھنا تھا اس نے، اور آہستہ آہستہ یہ ملٹی پلائی ہوئے، پھر یہ ایک قبیلہ بنا، قبیلے سے یہ ملٹیپل قبیلے بنے، اور پھر یہ ایک قوم بن گئے۔ اور اس دوران میں ان کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہوتا رہا، اس کے اوپر ہمیں کوئی زیادہ ریکارڈ نہیں ملتا کہ مصر میں جب یہ موجود تھے کیا ان میں پیغمبر آتے رہے یا نہیں آتے رہے۔ ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ ان میں سے ایک پیغمبر مرتا تھا تو دوسرا اس کا چارج سنبھال لیتا تھا، لیکن یہ ویگ ہے کہ کیا مصر کے قیام کے دوران یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ان پر کوئی، اور موسیٰ کے درمیان میں ان پر کوئی پیغمبر آئے یا نہیں آئے۔ اچھا، اسی طرح موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے اوپر مبعوث کیا گیا، اور یہ سارے کا سارا جو ہے یہ تقریباً 430 سال کا عرصہ جو ہے وہ گزرا۔ یعنی جب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام لے کے آئے ایک فیملی کو، اس کے 430 سال کے بعد، تقریباً 430 سال کے بعد یا 450 سال سمجھ لیں کہ بعد موسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے۔ تو اب یہ 400 سال کے سفر میں یہ ایک جو فیملی تھی جو 10-12 افراد کے اوپر مشتمل تھی، یہ اب ایک تناور درخت کی صورت اختیار کر چکی تھی، اور ایک بھرپور قوم جو ہے وہ بن چکی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اور سیدنا ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے اوپر مبعوث کیا، اور پھر فرعون کے ساتھ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ ان کو نجات دیں اور ان کو فرعون کی غلامی سے نکال کر لے جائیں۔ وہ پھر سمندر پھٹا، اور وہ پھر وہ لے کے ان کو دوبارہ جو ہے وہ سرزمین شام کی طرف آ گئے۔ تو یہ ایک یہاں سے آ کے بنی اسرائیل کی جو قوم ہے اس کا باقاعدہ قوم کے طور پر
ایک آغاز ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت عزتیں دیں. اللہ نے ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک وقت تھا کہ واقع ہی یہ اللہ تعالیٰ کی لاڈلی ترین قوم تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جہانوں کے اوپر فضیلت دی تھی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کچھ معاہدہ کیا تھا، یعنی کچھ شرائط ان کو دی تھیں کہ میری یہ شرائط ہیں، جن کو تم پورا کرو گے تو میں بھی تمہارے ساتھ اسی طرح نعمتیں، فضل، کرم سب کچھ بانٹتا رہوں گا. اب آگے چل کر آپ دیکھیں گے کہ کس طرح اس قوم نے اللہ کے ساتھ دھوکہ کیا اور کس طرح یہ لائن ٹھہری. سورہ بقرہ کی آیت نمبر ہے 40. اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے بنی اسرائیل، ذرا خیال کرو اس نعمت کا جو میں نے تم کو عطا کی تھی، اور میرے ساتھ تمہارا جو عہد تھا اسے تم پورا کرو. میرا جو عہد تمہارے ساتھ تھا تم اسے پورا کرو، میں اپنے عہد کو پورا کروں گا، اور مجھ سے ڈرو. یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میرا ان کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ تھا، یعنی میں نے کچھ شرائط ان کو دی تھیں، اس کے عوض میں نے انہیں کہا تھا کہ میں تمہیں دنیا کی حکمرانی دیے رکھوں گا. تو وہ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ کون کون سی جو تھیں وہ شرائط تھیں. تو یہ اسی طرح سورہ بقرہ میں آیت نمبر 83 میں ہمیں ملتا ہے کہ یاد کرو اسرائیل کی اولاد سے ہم نے پختہ عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا. نمبر 1، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا، یعنی ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرنا، اور یتیموں مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا. لوگوں سے اچھی بات کہنا، بھلی بات کہنا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا. یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتائے. مگر اللہ نے اس سے اسی آیت میں فرمایا کہ الا قلیل منکم وانتم مورزون، اور بہت تھوڑے تھے تم میں سے جو اس پہ قائم رہے. وانتم مورزون، اور اب تک، جب یہ قرآن نازل ہوا نے کہا اب تک تم اپنے اس وعدے سے پھرے ہوئے ہو، اور میری جو تمہارے ساتھ ایگریمنٹ تھا، جو کمانڈنٹس میں نے تمہیں دی تھیں، تم ان پر عمل نہیں کر رہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آگے جا کے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 12 میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا، اور ان میں سے 12 نقیب مقرر کیے تھے، یعنی 12 سردار، 12 ٹرائبس یا 12 حصوں میں اللہ نے اس قوم کو تقسیم کیا تھا، اور ان سے کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اس شرط پہ کہ کم تم الصلاۃ، یعنی اگر تم نماز قائم کرتے ہو، وہ آتائی تو تم زکوٰۃ، اور تم زکوٰۃ دیتے ہو، اور میرے رسولوں کو مانتے ہو، اور ان کی فرما برداری کرتے ہو، اور اپنے خدا کو اچھا قرض دیتے رہے ہو، تو یقین کرو کہ میں تمہاری تمام برائیاں جو ہیں وہ زائل کر دوں گا، اور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. مگر اس کے بعد جس نے تم میں سے کفر کی روش اختیار کی تو در حقیقت اس نے اصل رستے کو گم کر دیا. یعنی یہ کمانڈنٹس تھی اللہ تعالیٰ کی جو میں نے آپ کو بتائیں، کوئی سورہ بقرہ میں ہے، کوئی سورہ مائدہ میں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے اوپر یہ میں نے فرض کیا ہے کہ تم میرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے، نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ دو گے، لوگوں سے اچھی بات کرو گے، والدین سے اچھا سلوک کرو گے، اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو گے، اور زمین کے اوپر فساد وغیرہ نہیں کرو گے، اور اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ یعنی کہ اللہ کی راہ میں خیرات کرتے رہو گے. اب اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ان ساری روایات کے الٹ کام کیا. اور جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد یہ آ گئے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ بھی رستے میں ہی تھے، اور ان کا وصال ہو گیا. پھر ان کے بعد ان کے اوپر یوشع بن نون کو مبعوث کیا گیا. تو یوشع بن نون کی قیادت میں پھر یہ داخل ہوئے فلسطین یا شام کی اراضی میں. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر پے در پہ نبوت بھیجی. یہاں ہمیں ریکارڈ ملتا ہے کہ مسلسل نبوت ان کے درمیان میں آتی رہی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ یہ اکثر نبیوں کو جھٹلاتے رہے، اور بعضوں کو انہوں نے بدماشی کی انتہا کرتے ہوئے انہوں نے ان کو قتل بھی کیا. اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ یہ ان کو ایک جنگ کرنی پڑی، اور اس وقت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کا سپاہی تھے پہلے وہ، پھر وہ بادشاہ کی بیٹی کے ساتھ ان کی شادی ہوئی،
اور پھر اللہ نے داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو بادشاہ یا خلیفہ بنایا اور ایک بہت بڑی سلطنت انہیں عطا کی، اور یہ پوری دنیا کی سپر پاور بن گئے۔ اب اس میں جو ٹائم گزرا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر داؤد تک، وہ تقریباً 555 سال ہے۔ ان 555 سالوں میں اللہ نے انہیں متعدد دفعہ آزمایا اور متعدد دفعہ معاف کیا، اور ہر دفعہ انہوں نے اپنے عہد کی خلاف ورزی کی اور ان پر عذاب مسلط کیا گیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے توبہ کی، پھر اللہ، یہ ایک اس طرح کی چیز اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ کرتے رہے، بار بار دھوکہ کرتے تھے، فراڈ کرتے تھے، اللہ کی آیات کو بدل دیتے تھے، اللہ کے انبیاء کو جھٹلاتے تھے اور انہیں قتل کرتے تھے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے، یہ دیکھیں قرآن کی ایک آیت ہے، سورہ مائدہ کی ہی آیت ہے، یہ آیت نمبر ہے 78۔ بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کی روش اختیار یا راہ اختیار کی، ان پر ہم نے داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی، کیونکہ وہ سرکش ہو گئے تھے اور زیادتیاں کرنے لگے تھے۔ یعنی اللہ نے اپنے پیغمبروں کی زبان سے، جو انہی کے پیغمبر تھے، انہی میں مبعوث کیے گئے تھے، اور آج کل کے یہودیوں کو اگر آپ یہ دیکھیں تو وہ چلیں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو آج کل کے یہودی نہیں مانتے، لیکن داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو تو وہ 100% مانتے ہیں۔ اللہ نے کہا میں نے داؤد کی زبان سے بھی ان پر لعنت کروائی تھی اور عیسیٰ کی زبان پہ بھی ان پر لعنت کروائی تھی، کیونکہ یہ اپنے عہد پہ پورا نہیں رہتے تھے اور یہ ایک سازشی قسم کی قوم بن گئے تھے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی اسی طرح کا دھوکہ کرتے تھے جس طرح کے یہ دنیا کو دوسرے انسانوں کے ساتھ دھوکہ کرتے تھے۔ ایک اور وعدہ اللہ تعالیٰ نے ان سے لیا تھا جس کا سورہ مائدہ میں ہی ذکر ہے، اور وہ ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 70۔ ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا اور ان کی طرف بہت سے رسول بھیجے، مگر جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول ان کی خواہشات نفس کے خلاف کچھ لے کر آیا تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا اور کسی کو قتل کر دیا۔ یہ میں نے آپ سے بات کیا، یہ باقاعدہ قرآن کہہ رہا ہے، میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا۔ اللہ نے ان پر بے تحاشا رسول بھیجے اور پے در پہ بھیجے، مسلسل رسالت کا ایک سلسلہ ان کے اوپر جاری رہا، لیکن جب اللہ نے کہا کہ جب بھی انہوں نے چونکہ اپنی خواہشات نفس کو دین میں داخل کر لیا تھا، اپنے نئے نئے فارمولے بنا لیے تھے، تو جب انہوں نے اس کے رسولوں نے ان کو آ کے بدلنا چاہا، ان کے طریقہ زندگی کو بدلنا چاہا جو کفر پر چلا گیا تھا، تو انہوں نے نہ صرف انبیاء کو جھٹلایا بلکہ ان کے قتل تک کے جرم کا ارتکاب کیا۔ یہ اتنی لائن قوم تھی۔ اچھا، اس کے بعد ہمیں قرآن مجید میں نا ایک بڑا ہی عجیب قسم کی صورتحال ملتی ہے، جس سے ہمیں یہ ساری بات واضح ہو جاتی ہے کہ ان کے ساتھ ہوا کیا۔ سورہ بنی اسرائیل، جسے سورہ اسراء بھی کہتے ہیں، اس کی ہے آیت نمبر 4، جس میں اللہ نے کہا کہ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَا تُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَا تَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور ہم نے کتاب میں بنی اسرائیل پر یہ لکھ دیا تھا، یعنی ان کی قسمت میں یہ فیصلہ لکھ دیا تھا، یا سمجھ لیں کہ ان کو تنبیہ کر دی گئی تھی کہ تم زمین پر 2 مرتبہ فساد عظیم برپا کرو گے اور بڑی سرکشی دکھاؤ گے۔ اب یہ دیکھیں، یہ اللہ نے کہا کہ تم زمین پر 2 مرتبہ، اس کا مطلب ہے کہ ایک دفعہ یہ فساد عظیم برپا کریں گے، اللہ تعالیٰ انہیں سزا دیں گے، پھر اس کے بعد دوبارہ یہ اس سزا سے نکلیں گے، پھر عروج حاصل کریں گے، پھر دنیا کی سپر پاور بنیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ انہیں جو ہے وہ دنیا میں سزا دیں گے۔ یہ 2 سائیکل ہیں پورے کے پورے بنی اسرائیل کی تاریخ کے اور موجودہ یہودیوں کے۔ تو اس میں جو پہلا سائیکل جو شروع ہوا وہ ان کے عروج کا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ سیدنا موسیٰ کے 555 سال کے بعد داؤد علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث ہوئے، اور سیدنا داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی بعد سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام آئے، اور سیدنا سلیمان کی سلطنت کا تو کیا ہی کہنا، واہ، اللہ نے ان کو ایسی سلطنت دی جو دوبارہ کبھی نہیں دی۔ جب ہم سیدنا سلیمان کا واقعہ پڑھیں گے تو اس میں ڈیٹیل پڑھیں گے، تو لیکن یہاں ہم چونکہ ان کی پوری قوم کی تاریخ پڑھ رہے ہیں تو یہ صرف یہ میں بتاتا چلوں کہ اس وقت یہ سول سپر پاور آف دی ورلڈ تھے، پوری دنیا کے اوپر ان کی حکمرانی تھی، نہ صرف دنیا کے اوپر حکمرانی تھی
بلکہ سیدنا سلیمان کی تمام ضرور زمین کی تمام مخلوقات کے اوپر حکمرانی تھی، اور ہوا، بارش، جو کچھ بھی چرند پرند جانور جن جو کچھ بھی تھا، سارا کا سارا سیدنا سلیمان کے انڈر تھا، اور انہیں اللہ نے ایسا عروج دیا کہ جس کو کبھی دنیا میں کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو اس کے باوجود انہوں نے سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا جب وہ اللہ کے پاس چلے گئے، یہ ان کا پہلا عروج تھا۔ اس کے بعد انہوں نے خرمستیاں شروع کی، زمین پر فساد برپا کر دیا، اللہ کی آیات کو بدل دیا، دین میں نئی نئی چیزوں کو داخل کیا، اور انسانیت پر یہ ظلم کرنے لگے، اور انہوں نے مختلف اختراعیں جو ہیں وہ اڈاپٹ کی، اور یہ سمجھنے لگے کہ ہم اللہ کے چوزن سیڈز ہیں، چنے ہوئے لوگ ہیں، اور باقی جو کچھ ہیں یہ سارے کے سارے انسان جو ہیں یہ صرف گوئمز ہیں، ہماری خدمت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، لہذا ان کے ساتھ وہی انہوں نے ایک نظریہ بنایا کہ باقی ماندہ جو دنیا کے انسان ہیں ان کے ساتھ وہی سلوک جو ہے وہ کرنا ہے جو جانوروں کے ساتھ کیا جاتا ہے، وہ جائز ہے بالکل، اور اس لیے انہوں نے ان کے لیے سودی نظام بھی بنایا، عجیب و غریب قسم کی انہوں نے ایک دین میں جو ہے چیزیں نکالیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے جب ان کو یہ بالکل ناقابل اصلاح ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اپنے بندوں کے ذریعے جو ہے عذاب وہ کیا۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 5 میں فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، ان میں سے جب پہلے وعدے کا وقت آیا، بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا، تو ہم نے ان کے اوپر اپنے بندے بھیجے جنہوں نے جو کہ نہایت زوراور تھے، اولی باسن شدیدن، اور فجاسو خلالن دیارن، اور وہ تمہارے گھروں میں داخل ہو گئے اور انہوں نے تباہ و برباد کر دیا، وکان وعدن مفعولا، کہ اللہ کہتے ہیں کہ جب پھر یہ انہوں نے سرکشی کی اور وہ پہلے وعدے کا وقت آیا تو میں نے اپنے ایسے بندے ان کے اوپر بھیجے جن کو جو ان سے زیادہ طاقتور تھے، بلکہ بہت ہی طاقتور تھے، اور جو ان کے گھروں میں گھس گئے، ان کے ملک میں گھس گئے اور ہر طرف پھیل گئے، اور اللہ نے کہا کہ یہ میرا وعدہ تھا کہ میں تمہیں اس طرح ذلیل کروں گا، اور یہ پورا ہو کر رہا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ یہ جب شرارتیں کرنے لگے آہستہ آہستہ، سیدنا سلیمان کے بعد ان کی سلطنت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، ایک یہودا کی بن گئی، ایک اسرائیل کی سلطنت بن گئی، تو انہوں نے دنیا کو تنگ کرنا شروع کیا، تو آخر کار نیبوکڈ نظر، جسے بخت نصر بھی کہتے ہیں ہم، اس نے ان سے تنگ آ کر ان کے اوپر چڑھائی کی، اور ایسی چڑھائی کی، ایسا قتل عام کیا اس نے ان کا، کہ وہ ان کے جتنے کوئی کاریگر لوگ تھے، کوئی ہنرمند تھے، ان کو پکڑ کے اپنے ساتھ لے گیا، باقی سارے کے سارے اس نے ان کے قتل کر دیے، اور وہ جو عظیم الشان بیت المقدس، یہ تو ہیکل سلیمانی کہتے ہیں، ہم اسے بیت المقدس کہیں گے، وہ بیت المقدس یا وہ مسجد اقصی جو سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں اللہ تعالیٰ نے تیار کروائی تھی، اور اس کی تعمیر میں غیر مرئی مخلوقات نے بھی حصہ لیا تھا، وہ ایک عجوبہ تھا، اس نے اس کو مسمار کر دیا، اور ایسا مسمار کیا کہ اس کا ملبہ بھی وہ اٹھا کے لے گیا، اور ایک اینٹ تک اس نے وہاں نہ چھوڑی، اور پھر ان کے بعد ان کے اوپر پھر ایک دور ذلت اور غلامی کا مسلط کر دیا گیا۔ یہ تھا ان کا پہلا عروج اور پہلا زوال۔ اس کے بعد یہ عراق میں کیپٹیوٹی میں چلے گئے، جس کو عراق کیپٹیوٹی کہتے ہیں، اور وہاں ایک لمبا عرصہ گزرا، آلموسٹ سمجھ لیں کہ 400 سال یہ وہاں رہے کیپٹیوٹی میں، اور اس دوران بھی اللہ ان کے اوپر نبی بھیجتا رہا، لیکن یہ پھر نبیوں کے ساتھ وہی سلوک کرتے رہے، لیکن ایک بار پھر ایسے نبی ان کے اوپر مبعوث ہوئے جنہیں دانیال علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں، تو انہوں نے ان کی اصلاح فرمائی، اور پھر ایران کا جو کنگ تھا، جس کو تاریخ جو ہے وہ سمجھ لیں کہ ذوالقرنین کے ساتھ بھی کبھی کبھی کچھ اسکالر جو ہیں وہ اس کو مکس کرتے ہیں، تو اس نے آ کے ان کو آزادی دی، اور اس کے بعد یہ واپس فلسطین میں آئے، تو یہ ان کی پہلا وعدہ جو ان کے ساتھ تھا کہ انہوں نے پہلے عروج حاصل کیا،
پھر زمین پہ فساد کیا، اللہ نے ان کے اوپر اپنا عذاب مسلط کیا اور بخت نصر کو بھیجا اور اس نے سب کچھ مسمار کر دیا، اور پھر یہ کیپٹیوٹی میں صدیوں رہے اور اس کے بعد یہ واپس آئے۔ تو یہ ان کا ایک ایک وعدہ جو اللہ کا تھا وہ پورا ہوا۔ آگے ہم پھر دوسری کی بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔